ہمیشہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی. یہ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ انڈیا جا رہے ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 3 دہائیوں میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. دس از ہیپننگ فرسٹ ٹائم ان 3 decades. بھارت کے ساتھ افغانستان کے ٹرمز جو ہیں وہ بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پاک افغان سرحد پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک نیا تنازع جنم لیتا دکھائی دے رہا ہے. محمد عامر خان متقی صاحب ہیں جو کہ طالبان کے فارن منسٹر ہیں. ان کے اوپر یو این سیکورٹی کونسل سینکشنز تھیں. ایک یو ایس سیکورٹی کونسل سینکشنز کمیٹی ہے، اس نے کہا ہے کہ جی یہ ٹریول کر سکتے ہیں. امریکی گڈز کمپنی پروکٹر اینڈ گیمبل نے پاکستان میں کاروبار بند کرنے کا اعلان کر دیا. کشمیر ناظرین اس وقت قافلے نکل پڑے، یہ مظفر آباد کا گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں. وہاں کی اشرافیہ کا یہ باقاعدہ سے محاصرہ کرنے جا رہے ہیں. 5واں دن ہے، 5ویں دن میں مزاحمت داخل ہو چکی ہے. کشمیر کے اندر احتجاج کی لہر میں کمی نہیں آ رہی. انہوں نے آزاد کشمیر کو بلینکٹ کر دیا. 5-6 دنوں سے انٹرنیٹ بند، سروس بند، بالکل کمپلیٹ بلیک آؤٹ جو انہوں نے کیا، اس بلیک آؤٹ کو ادھیڑ کر بین الاقوامی میڈیا وہاں پر داخل ہو چکا ہے. ہم تو اس کو بہت امپورٹنٹ دیکھتے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے وہ رشیا بھی جا رہا ہے. شاید انڈیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ مل کے کوئی انڈیا رشیا طالبان کوئی ایسا فریم ورک بنانا چاہتا ہے. پاکستان کی طرف سے پاکستان پہ اٹیکس مسلسل چل رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں ان کا تو یہ تک کہنا ہے کہ جی افغانستان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دشمن ملک کے طور پر وہ دیکھ رہے ہیں. سو اٹ مینس کہ نریندر مودی جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. 15 اگست 2021 کو جب طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا تو بھارتی ادھیکاری کابل سے دودھاواس بند کر دلی لوٹ آئے تھے. اس وقت مانا گیا تھا کہ افغانستان کا دروازہ اب دلی کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. لیکن آج قریب 4 سالوں کے بعد طالبان کے ودیش منتری عامر خان متقی 9 اکتوبر کو بھارت آ رہے ہیں. ایسا شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا. سنجکت راشٹر رکشا پریشد نے متقی کو دلی کے دورے کی منظوری دے دی ہے اور وہ 16 اکتوبر سے پہلے بھارت آ سکتے ہیں. طالبان اور بھارتی ادھیکاریوں کے بیچ ابھی تک دبئی اور کابل سے ملاقات ہوتی رہی ہے، اور اب یہ پہلی بار ہوگا جب طالبان کے شیرش نیترتو کا کوئی ادھیکاری بھارت آ رہا ہے. اس سال کی شروعات میں بھارتی ودیش منتری ایس جے شنکر نے متقی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی، اور اس سال جون میں بھارت نے حیدرآباد استھت افغان وانجیہ دودھاواس کا نینترن طالبان کی طرف سے نیوکت کیے گئے محمد رحمان کو وانجیہ دودھاواس پرتیندھی کے روپ میں سونپ دیا. افغانستان میں آنے والی ہر آپدا کے سمے بھارت پرتیکریا دینے والا پہلا دیش رہا ہے. افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں، جی ہاں، وہ اکتوبر کی 9 سے لے کے 16 تک کی جو ڈیٹس ہیں اس میں بھارت کا وزٹ کریں گے. بھارت کے ساتھ افغانستان کے ٹرمز جو ہیں وہ بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یو این کی طرف سے افغانستان کے جو لیڈرز ہیں یا جو طالبان ہیں ان کے اوپر جو ٹریول بین لگا تھا وہ کچھ عرصے کے لیے ٹیمپریری طور پہ ہٹا دیا گیا ہے، جس کے بعد جو وزٹ ہے یہ پلان کیا گیا، اور یہ تقریباً 9 اکتوبر سے لے کے 16 اکتوبر تک کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں جو افغانستان کے فارن منسٹر ہیں، جی ہاں، وہ اب جو ہے وزٹ کریں گے بھارت کا. اب دوسری طرف اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ تو ہمارے ٹرمز بہت اچھے ہونے چاہیے تھے افغانستان کو لے کر، لیکن کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ اٹیکس مسلسل چل رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں ان کا تو یہ تک کہنا ہے کہ جی افغانستان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دشمن ملک کے طور پر وہ دیکھ رہے ہیں. اب یقیناً یہاں پر کئی لوگ یہ بھی بات کریں گے کہ جی ہم نے تو افغانستان کی گورنمنٹ بنائی تھی اور سب کچھ کیا تھا، تو پھر آخر افغانستان کے جو طالبان یا جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان سے ناراض کیوں ہے؟ تو یقیناً اس کی ایک بہت بڑی وجہ امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہم نے 20 سال کیا افغانستان میں، شاید افغانستان کے لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. لیکن بہرحال بھارت کے ساتھ جس طریقے سے افغانستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، افغانستان کے ٹرمز بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، وہ دیکھ کر اور ابھی کے وزٹ کے اوپر بھی یقیناً پاکستان کی اتھارٹیز کی، پاکستان کی گورنمنٹ کی نظریں ہوں گی. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ ہم اپنے جو پڑوسی ہیں، چاہے اس میں افغانستان ہے، چاہے چائنا ہے، ایران، بھارت، سبھی کے ساتھ ہمارے ٹرمز ٹھیک ہونے چاہیے. لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں کبھی دکھائی دیا نہیں. ہمیشہ یہی رہا کہ ہمیں کبھی بھارت کے ساتھ پرابلم ہے، کبھی ہمیں افغانستان کے ساتھ پرابلم ہے، کبھی ایران سے ہماری ناراضگی چل رہی ہے. لے دے کر ایک چائنا ہے، لیکن چائنا سے ہم ناراض نہیں ہوتے، چائنا ہم سے اکثر ناراض ہوتا رہتا ہے. اور اس کی مین ریزن آپ جانتے ہی ہیں کہ سی پی سی پہ کام نہیں کیا جا رہا. جو کچھ پیسہ لگایا چائنا نے وہ کس طرح سے کرپشن کی نظر ہو گیا، اور اس کے بعد ابھی تک ہم
चाइना के पास इसलिए बैठे हुए हैं, या समझे चाइना हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हमने अचानक ही जो है अमेरिका का साथ जो है खुल्लम खुल्ला पकड़ लिया है। और ये तो खैर पहले भी हो चुका है, जो 20 साल हम अफगानिस्तान में करते रहे उसके बाद जो है वो सभी को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन कैंप में भी रहा है अभी। लेकिन एक बार फिर जो है वो काफी हद तक सबको ये बात समझ आ रही है कि दोबारा से पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की अथॉरिटीज जो हैं वो अमेरिका के कदमों में पहुंच चुकी हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान से एक बार फिर अमेरिका ने कहा है और वो वहां की एयरबेस लेना चाह रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। ऐसे इनकार के बाद हो सकता है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल फिर किया जाए, लेकिन इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उनका विजिट जो प्लान किया गया है भारत के लिए यकीनन वो बहुत इंपॉर्टेंट विजिट ये है। पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जा रहे हैं, और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफ़ा हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन 3 डेकेड्स। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। और ज़ाहिर बात है इसमें तालिबान ने वो स्पेस दी है इंडिया को। अगर तालिबान वो स्पेस ना देते, अब आपको पता है कि ये जो मोहम्मद आमिर खान मुत्तकी साहब हैं जो कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस थी। एक यूएस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी है, उसने कहा है कि जी ये ट्रैवल कर सकते हैं 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में। सो ये जो विज़िट है ये अफ़गान तालिबान की तरफ से यहाँ पे पहुँचना बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हम तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट देखते हैं, और सुनने में आ रहा है वो रशिया भी जा रहा है। शायद इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिल के कोई इंडिया रशिया तालिबान कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहता है, और उसको इस चीज़ का पता है कि यार ये ज़रूरी है। सो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे तालिबान जो है नाउ दे विल बी वर्किंग क्लोजली विद इंडिया टू अंडरमाइन पाकिस्तान इंटरेस्ट। पहले ही पाकिस्तान जो है वो बड़ा नाराज़ है तालिबान से, और वह नाराज़ क्यों है? बिकॉज एक तो तालिबान अफ़गान टीटीपी को बड़ी स्पेस दी हुई है, उन्होंने टीटीपी को, तहरीक तालिबान को स्पेस दी हुई है। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि इंडिया और तालिबान जो है, आप इनका ताल्लुक़ देखें स्टार्टिंग फ्रॉम 1996 टू 2025, तालिबान से नफ़रत करते थे इंडियंस, लेकिन जब ये पावर में आए हैं तो उसी वक्त उन्होंने अपने रास्ते ठीक कर लिए। जब वो पावर में आए हैं उसी वक्त उन्होंने रास्ते ठीक कर लिए हैं।